ناظرین یہ بڑا ریئر ہوتا ہے، بلکہ میری کیریئر میں تو شاید ایک دو مرتبہ ایسے ہوا ہو کہ ادھر سے کسی نے کوئی بات کی اور ادھر سے وہ پوری ہو گئی. قاہرہ صاحب نے کوئی ایسی جلی بھنی بات کی کہ ہمارے اسٹوڈیو کا سارا نظام جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا اور ہم اندھیرے میں چلے گئے. چلے پتہ تو چل گیا کہ ہمارے اور چوکیدار کی حقیقت میں کوئی اتنا فرق بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا متبادل بھی نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی بیک اپ ہو. اینی ویز کم بیک ٹو دس پوائنٹ. اب یہ جو رویہ علی آپ یو وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ آن دس جب قاہرہ واز سیئنگ دس. جی میں کہتا کہ جب میں نے دیکھا پہلی دفعہ ٹی وی پر، مطلب اتنا میرے لیے اسٹرانگ امیج تھا یہ کہ میرا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی انہوں نے کوئی شو کیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے اپنی تقریر کریں گے تو کہیں گے ہٹا دو یہ اے سی. اور یہ تھاٹ کہ یہ جان بوجھ کے فل ٹاس کروائیے تاکہ چھکا ماریں گے. کوئی تیاری ہو رہی ہے، لیکن اور اس لیے میں نے آدھا گھنٹے دوسروں کی تقریریں سنی دیکھتے ہوئے کہ یہ وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. لیکن حیرانگی ہوئی کہ وہ آئے اور انہوں نے ٹھنڈی ہواؤں میں اپنی تقریر کی. ذرا نفسیاتی عارضہ ہے، اس کو کہتے ہیں سیلف ڈیلوژن. اور جب حکومتیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو حکمران اس کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ 12 مئی 2007 کو جب کراچی میں 50 پاکستانی مرڈر ہوئے، اس شام کو کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کیا ہوا تھا. وہ سیلف ڈیلوژن تھا. یہ بھی سیلف ڈیلوژن ہے اور انہیں اندازہ نہیں ہو رہا حکومت کو کہ ان کی جو بد انتظامی اور نااہلی کی وجہ سے پاکستانیوں کا روزگار، پاکستانیوں کی زندگیاں پرائیویٹ بھی اور کاروباری بھی، اور پاکستانی کا مستقبل تلپٹ اور تاریک ہو گیا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ ہم اور ایشوز ہیں پاکستان میں تھانہ بھی ایشو ہے، پاکستان میں کچہری بھی ایشو ہے، پاکستان میں پٹواری ایشو ہے جس کے ہم ذمہ دار ہیں پنجاب میں. لیکن اس وقت تو مہنگائی نمبر 1. اگر میں جا کے پوچھتا ہوں، میں جب اپنے گجرانوالہ کے میرے جو ووٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی مہنگائی کا کچھ کریں خدا کے لیے. جب ان سے پوچھتے دوسرا کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا جی خدا کے لیے لوڈ شیڈنگ اور گیس، بجلی کا اور گیس کا کچھ کریں. اور تیسرا وہ بات کرتے ہیں یہ دہشت گردی اور دھماکہ کو کریں. تو یہ جو 3 ایشوز ہیں، جب اس کے اوپر حکومت رسپونڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جہاں انہوں نے کوئی پالیسی بنانی ہے، کوئی انسٹیٹیوشن بنانا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی رسپونڈ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جناب ہم الیکٹڈ لوگ ہیں. صرف یہ کافی، پاکستان میں اب یہ کافی نہیں ہے. یہ جو جس شان و شوکت کی بات کی ہے ہم سب اس کا شکار ہوں گے، لیکن اب یہ عوام کی نظر میں کافی نہیں. لوگ بجلی مانگ رہے ہیں، لوگ گیس مانگ رہے ہیں، لوگ مہنگائی میں کمی مانگ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے تو تحفظ تو دے دینا ہمیں. بات یہ ہے کہ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے غریب لوگوں نے جہاں اس ملک میں ہمیشہ سفر کیا ہے، انہوں نے جو ہے سیکریفائز بھی کیا. اور لیکن اگر ان کو کوئی دکھائے تو صحیح کہ بھئی ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ اور آپ ہی کی طرح ہم جو ہے آگے چل رہے ہیں، تو لوگ اپنی یہ جو مصیبتیں ہیں ان کو تھوڑا بھول بھی سکتے ہیں. ابھی بھی اس ملک میں بڑی جان ہے، لوگوں میں بڑی جان ہے، اور لوگ یہ سب کچھ برداشت بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی لیڈرشپ اس قسم کے سامنے آئے جو ان کو دکھائے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ جو ہے اسی راستے پہ چل رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ایسی اور قاہرہ صاحب سے کہیں غلط باتوں کو ڈیفینڈ نہ کریں. قاہرہ صاحب یہ علی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ غلط باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کریں، اور ایک تو مجھے ماننا پڑے گا آپ کی بات میں بڑی کاٹ ہوتی ہے. ہمیں اپنی آپ نے ہمارے اسٹوڈیو کا نظام درم برم کر دیا. قاہرہ صاحب ہماری سیاسی پارٹیاں ہی ہماری جو ہے مستقبل ہیں، تو پلیز ان کو سیدھے راستے کریں. علی اصغر اس سے ہیں کہ پلیز غلط باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کریں. طلعت صاحب میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں، کسی غلط بات کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایک اسپوکس مین کے طور پر غلط چیز کو بھی ڈیفینڈ کر جاتے ہیں، اوکے ایگریڈ. لیکن میں ایک بات آپ سے گزارش کروں، وزیر اعظم صاحب کو اس طرف توجہ دینے نہیں چاہیے تھے، ہمارے اس دوست کو ہی چاہیے تھا کہ وہ یہ کام نہ کرتا. میں آپ کو طلعت حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں کئی میٹنگز میں، کئی جلسوں میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ گیا ہوں. انہوں نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے ہتھیاروں کو بھی کم کرے، اور انہوں نے اپنے گرد کھڑے ہوئے جو شیشے کی دیواریں ہوتی ہیں ان کو بھی ہٹایا کہ بھائی مجھے لوگوں کے سامنے شیشوں کے بغیر باتیں کرنے کی ضرورت ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ کئی جگہوں پہ لوگوں کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے، اور یہ سمبلزم کے طور پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ نہ کرتے، لیکن ہو گیا ہے تو اس میں وزیر اعظم صاحب کا اپنا قصور نہیں ہے. اگر وہ میرے حلقے میں تشریف لاتے ہیں تو میں ذمہ دار ہوں. اور جہاں تک تعلق میرے بھائی نے کہا کہ لوگ ہم سے توقع کر رہے ہیں، بلا شبہ لوگوں کی توقع اپنی حکومتوں سے ہوتی ہے. ہم آج کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو یہ ہم سے لوگوں کو توقع ہوگی. لیکن ایک میری گزارش ضرور ہے کہ کچھ کام وہ بھی ہیں جو ہمارے ذمہ نہیں ہے بلکہ پروونشل گورنمنٹ کے ہیں، وہ ہمارے ذمہ نہ ڈالیں. جو مہنگائی کا ایشو ہے بھائی، اس میں 2 کام ہمارے ذمہ ہیں. ایک سپلائی سائڈ کو مستحکم رکھنے کا ہے، اور دوسرا کہ انفلیشن کو کنٹرول کریں. سپلائی سائڈ کی استحکام آج موجود ہے، اور انفلیشن آج کمپیریٹیولی کنٹرول میں ہے. ہم جب آئے تھے اس وقت 25% تھی، اور انٹرنیشنل اس کی وجوہات بھی موجود انٹرنلی بھی ہیں. لیکن
آپ نے جو مارکیٹ کمیٹیوں کے ذریعے جو سیٹھوں نے جو نام نہاد سرمایہ داروں نے مڈل مین کے طور پہ لوٹ مچائی ہے یا دکانداروں نے لوٹ مچائی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس تو صفائی کمیٹوں کے پاس ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں گجرانوالہ والوں کو کہیں کہ لاہور کی طرف ذرا منہ کر کے اپنے گریونسز جو ہے نا کیا کرے، وہ بھی ورکشاپیں ویران ہو گئی کیونکہ وہاں بجلی نہیں ہے کام کرنے کے لیے. وہاں جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ تھا جس کو وہاں راس بولتے ہیں، وہ راس ختم کر دی ہے کیونکہ اب ان کے پاس اب پیسے نہیں ہیں کہ وہ اور لوگوں کو ہائر کر سکیں. اور جو شاید 5 سال پہلے تک طلعت بھائی ایک بات واضح تھی، ہم یہ ایک خوش فہمی کا شکار ہو سکتے تھے کہ جی باربیرینز آر آؤٹ سائڈ دا گیٹ. اب وہ خوش فہمی نہیں ہو سکتی. باربیرینز آر ان سائڈ دا گیٹ، کہ پاکستان کے جو دشمن ہے وہ بھی ہمارے اندر ہے، اور یہ مستقل مہنگائی اور توانائی اور دہشت گردی، یہ 3 چیزیں میں پھر دہراتا ہوں، یہ پاکستانی قوم کو فرسٹریشن سے باربیرین بنا رہی ہیں. آپ اس کا چھوٹ کو اپنی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، قوم ایک ہجان کا شکار ہے. گو ایڈ قاہرہ صاحب. گزارش یہ ہے کہ دہشت گردی کی اس جنگ میں بلا شبہ میرے بھائی نے فورن میں ٹھیک چیزوں کی نشاندہی کی ہے. مہنگائی کا میں بار بار ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ کی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف منہ کر کے کہیے. ہاں، اس میں درست بات ہے کہ آج بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت بڑا عذاب ہے، اور ہم اپنے دور حکومت میں پچھلے 3 سال میں ہم نے کوئی 2000 میگا واٹ کے قریب بجلی ایڈ کی ہے، لیکن جو بہت کم ہے. ہر سال ہمارا جو ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے وہ 1600-1700 میگا واٹ ہے. بڑے پروجیکٹ آنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ اس ملک کے اندر بجلی والوں کو بھگانے کا کام کس نے کیا تھا؟ وہ کرمنل ایکٹ کس کا تھا جس نے آئی پی پیز کے مالکان کو بھگایا اور پاکستان کے اندر بجلی اپنے دور میں 1 میگا واٹ ایڈ نہیں کی؟ اور دوسری گزارش مجھے یہ بھی کرنی ہے، 1 منٹ سر 1 منٹ، آپ نے بڑی تفصیلی باتیں کی ہوں گی. دہشت گردی کی اس لڑائی میں ہم بڑے اوپن ہو کے کھل کے دہشت گردی کے خلاف ہیں، اس مذہبی جنونیت کے خلاف ہے، اس مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہے. آپ مہربانی کریں اپنے لیڈر سے یہ کہہ دیں کہ وہ اسامہ بن لادن جو اس خطے میں سب سے بڑا دہشت گردی کا موجد تھا، اس سارے خطے کو عذاب میں ڈالا، دنیا کو عذاب میں ڈالا جس نے، اور جس کو امریکن لے کے آئے، اس وقت کی ہماری حکومتیں لے کے آئیں، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے، لیکن اس کے ایکٹ سے ہم سب انسیف ہوئے اور یہ پورا اسکول آف تھاٹ کھلا، اس کی کنڈیمنیشن تو جاری کر دیں. اچھا، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اسامہ بن لادن کو. ذرا میں اس طرح واپس آتا ہوں. یہ جو اگر لیڈران جو ہیں وہ ان کے پاس، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے سب کے پاس اتنے ہی پیسے ہوں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اگر لوگ امیر ہوتے ہیں یا بلینئر ہوتے ہیں تو وہ ملک کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے. دنیا بھر میں لسٹیں بنتی ہیں کہ اس ملک کے کتنے بلینئرز ہیں. ہندوستان کے جو ہیں وہ 200 بلینئر ہیں دنیا بھر میں، ریٹنگز بنتی ہیں، تو وہ ملک کے لیے ایک سمبلزم اچھا ہوتا ہے. لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر والے جو ہیں نا وہ لوگوں کے ووٹ نہیں مانگتے. اب کون سا ایسا لیڈر ہے جو ایک ہمبل ابورڈ کے اندر رہتا ہو، ایک ایسے گھر میں رہتا ہو جو عوام کے گھروں کے قریب ترین ہو، جو مڈل کلاس کے قریب ہو یا اپر مڈل کلاس کے قریب ہو؟ مجھے تو معذرت کے ساتھ اکراس دا بورڈ، اور اس کے اندر میں ملٹری قیادت کو بھی سامنے لے کے آؤں گا. اگر نیول چیف کی گاڑیوں کا جو ایشو ہوا تھا اسی وجہ سے ہوا، سمبلزم غلط تھا. بیس آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائے، گاڑیاں اتنی بڑی آپ نے رکھی. کوئی لیڈر ہے ایسا پاکستان کے اندر؟ نہیں اس وقت رہن سہن جس کا، کھانا پینا، سرمایہ، کوئی ماشاءاللہ ایسا جتنی بڑی پارٹیوں کے لیڈر ہے تمام اکراس دا بورڈ، کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں ہے جو احمدی نژاد کی طرح زندگی گزارتا ہو. کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے. اپر مڈل کلاس چلے کر لیں، نہیں کوئی بھی نہیں. شاہانہ معاملات ہیں. اگر الیکشن سے پہلے بھی کوئی ہمبلی رہتا تھا تو وہ پھر سیٹ میں آنے کے بعد اس کے معاملات بڑے بہتر ہو گئے ہیں. اگر کوئی پہلے اندرون شہر رہتے تھے تو پھر وہ جاتی عمرہ بھی کافی بڑی ویسے جگہ ہے. جی لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ 1973 میں جب ذوالفقار بھٹو نے نیشنلائز کیا تھا اس وقت بھی ہنڈرڈز آف ملینز کے ایسٹس تھے شریف خان. نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے، اٹس ناٹ این ایشو کہ ان کی سیاست میں آنے سے بہت پہلے، بٹ لیکن جو سمبلزم ہے، مطلب اتنا بڑے گھروں کے اندر، ہم تو کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر، میں نے پہلے کہہ دیا پرائیویٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قیادت کی بات جس کا یہ کہہ رہے تھے آپ اسی کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن قیادت کو ذرا کوئی ایسا ہے لیڈر ویسے آپ کی نظر میں؟ جی ہائیسٹ لیڈرشپ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. کوئی ہے جی ایسا؟ اتفاق نہیں ملاقات. اتفاق نہیں. جی کہہ رہے صاحب لاسٹ 30 سیکنڈز، گو ایڈ. حضرت صاحب گزارش یہ ہے کہ دنیا بھر میں، یہ تو ہمارے ملک میں نہیں ہے، احمدی نژاد یقیناً ایک سادہ سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ بھی سیکیورٹی کے حفاظ میں ضرور رہتے ہیں جو ضرورت ہوتی ہے. یہ بات درست ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لش پش رہنے کی روایتیں زیادہ ہیں. میں کسی پہ ایلیگیشن نہیں کر دیتا،
सभी का माजी या गुंजरा आप सब देखते हैं, महलात में रहने वाले पाकिस्तान के भी चंद लीडरशिप की बात करें, हम तो कारकुन सारे हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारे लोगों के सियासत में आने के बाद अपने वतीरों में सादगी होनी चाहिए। जितने हम लोगों के नजदीक रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। लेकिन ये जो बड़े घरों में रहने का तस्वर है, दुनिया भर के लोग रहते हैं, लेकिन हमें हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, बांग्लादेश के लोग रहते हैं, श्रीलंका के लोग रहते हैं, बट डजंट मीन कि हम भी रहें। हमें कंपैरेटिवली अपनी सादगी अपनानी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये ज्यादा अच्छा होगा कि हम अगर सादगी से। असल जो क्राइसिस है इसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, कोई और डेफिसिट नहीं है, ना बजट डेफिसिट है, ना सिंबलिज्म डेफिसिट है, गवर्नेंस। चलिए फिलहाल तो This is the crisis. हमें ये भी मान लें कि सिंबलिज्म का भी डेफिसिट नहीं है। नहीं, वो असल बात यह है कि डिलीवरी होनी है। अच्छा। मैं फिर कहता हूं, अगर पाकिस्तान में लोड शेडिंग कम हो गई होती तो हमें शायद इतराज ना होता। अगर पाकिस्तान में गैस मिल रही होती हमें इतराज ना होता। अगर पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई होती हमें इतराज ना होता। अगर पाकिस्तानी महफूज होते बैरूनी और अंदरूनी खतरों से तो हमें गुजारिश है कि अगर तो ये महंगाई फेडरल गवर्नमेंट ने कंट्रोल करनी है तो मैं जिम्मेदार हूं, और अगर I'll have to close the program, आप unfortunately. जिम्मेदार हैं। Ali, आप जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी मुझ पर न डालें। Kaira साहब, I have to close the बिजली का बिलाशुबा Kaira साहब, I'm sorry, I have to close. I apologize. I have to close the program. जी, ये दिन अब गुजर, मतलब कि अब मीडिया की जो नज़र है वो मीडिया चीज़ें हकीकतें जो है लोगों के सामने लाता है, और ये तजाद जो है जिंदगियों का ये इतना खुल के सामने आ रहा है कि ये लोगों में एक गुस्सा पैदा कर रहा है। डेली जब बेसिस वो पे अपनी जिंदगी को देखते हैं और दूसरों की जिंदगी को देखते हैं। अब मैं उसमें सिर्फ सियासी जमातों के मैं नहीं कह चाहता कि आप सिर्फ बुरा कहें, इसमें सारी हमारी एलीट जो है वो शामिल है, इसमें मिलिट्री लीड जिसने आपने कहा, सियासी सब लोग शामिल हैं। मैं तो गवर्नर हाउस देख के मैं परेशान हो जाता हूँ। ये तजाद गवर्नर हाउस है, ये तजाद आप लोग सामने ला रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ बुनियादी बात यह है कि अगर अवाम की खिदमत का ख्याल है तो खिदमत कीजिए, अगर वो मुहाल है तो कम अज़ कम वो हाल ही कर लीजिए जो अवाम का हाल है, उसके करीब तर रहिए। अवाम स्प्लिट वाले एसीज पर मोतरज़ नहीं है। एतराज़ ये होता है कि हमारे पास तो बिजली नहीं है, हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, और आप हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने के दावे ठंडी ठंडी हवा के सामने बैठ के कर रहे हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अल्लाह हाफ़िज़।